بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید دانش ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں DRY نیوز. بہت ہی خوبصورت پروگرام پاکستان کی تاریخ اور دعوے دار. آج ہم اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ اپنا ریاض الرحمان قریشی صاحب ہیں, ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, پاکستان کی تاریخ کے اندر اکثر و بیشتر یہی سننے میں آیا, دیکھنے میں آیا کہ جو آیا اس نے صرف دعوے کیے. بار بار حکومتیں لیں, بار بار باریاں لیں اور سب نے اپنی باریوں پر صرف دعوے کیے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. جس ملک پہ بھی نظر اٹھا کر دیکھیں آپ تو اس نے اپنے ملک کے اوپر توجہ دی, اسٹیبلش کیا, اور وہاں کے کسی بھی ملک کے باشندے کو آپ پاکستان میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. لیکن دیکھیں گے تو پاکستان کے باشندوں کو, پاکستان کے رہنے والوں کو دیکھیں گے آپ کہ دوسرے ملکوں میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں, جس کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں. ہر بندہ, ہر پاکستانی اس وقت پاکستان کے حکمرانوں پر, اداروں پر نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے. 8 فروری 2024 الیکشن کا سال قرار دیا گیا اور الیکشن کے حوالے سے مختلف افواہیں پھیلائی گئیں. الیکشن ملتوی ہو جائیں گے, الیکشن نہیں ہوں گے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. عتیق صاحب, الیکشن سے پہلے ہر کوئی جہاں بھی الیکشن کیمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے, چاہے وہ جلسہ ہو, چاہے وہ ریلی ہو, چاہے وہ کارنر میٹنگز ہوں, ہر جگہ پر ہر نمائندہ, ہر امیدوار, ٹکٹ ہولڈر, کینڈیڈیٹ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹ دو, ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگائے گئے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر سے قرض اتارو, ملک سواروں کے دعوے کیے گئے. پاکستان, نیا پاکستان بنانے کی تاریخ رقم کرنے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئی. کوئی آیا تو ریاست مدینہ کی باتیں کرنے لگا. آج پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر کوئی دعوے کر رہا ہے. بہت شکریہ دانش ہاشمی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. دعوے اور وعدے, جہاں تک آپ کا سوال ہے, یہ دعوے اور وعدے تو تمامی سیاسی رہنما, سیاسی پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ کرتے رہے ہیں سالہ سال تک, آپ نے دیکھا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاشمی صاحب کہ ہماری جو عوام ہے وہ معصوم نہیں ہے. عوام معصوم نہیں ہے کہ ان کے وعدے اور دعووں پہ جو ہے وہ اب اپنے کان دھرے. ان کے صرف دعوے اور وعدے جو ہیں وہ اب صرف ایک پنجرے کی طرح بند ہو چکے ہیں. اب وہ دعوے اور وعدے ان کے کلوز ہو چکے ہیں. اب عوام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہ رہی ہے. عوام یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ آیا اب 8 فروری والے دن وہ جس کو بھی ووٹ دیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ سلیکٹ یہ کریں گے, کیونکہ جو پچھلے سیاسی لوگوں کو ووٹ دے چکے ہیں, اس دفعہ جو ہے وہ, جہاں تک ہمارے جو ذرائع کے مطابق جو ہم نے سنا ہے, وہ یہی سنا ہے کہ اب پچھلے لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ دینے سے لوگ قاصر ہیں, نئے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ کافی اس وقت 8 فروری کے حوالے سے کافی کمپین کر رہے ہیں, کافی سیاسی لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری والے دن جب ٹھپے لگیں گے, پھر اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کون دعوے اور وعدے اپنے پورے کرتا ہے. یہ 8 فروری کو دے گا. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. ریاض صاحب, یہ بتائیے, کیا پاکستان کی جو عوام ہے ان کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لوگ بار بار جن لوگوں نے حکومتیں کی, اپنی اپنی باریاں لی, کیا پھر انہیں کو سلیکٹ کر دیا جائے گا؟ اور الیکشن جو ہے, الیکشن کمیشن یا ہمارے ادارے جو ہیں الیکشن کو شفاف کرانے میں کامیاب رہیں گے؟ اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے. پہلے لوگ جو جاگیردار نظام کے گھرے ہوئے تھے, لیکن اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے. لوگ اب سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالتا ہے. لوگوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اب ہم نے جو ووٹ دینا ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے, اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے اس میں ہم سوچ سمجھ سے ہی ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست ہے کہ اپنے آپ کسی بھی سیاستدان کو ووٹ دیں, کیونکہ سب کو آزما چکے ہیں. 3-4 بار لوگ اپنی باریاں لے چکے ہیں, کچھ 1 بار لے چکے ہیں, 2 بار لے چکے ہیں, لیکن اب تک پاکستان کا کسی نے بھی اچھا نہیں سوچا. تو اب جو بھی ووٹ دے اپنا حق رائے استعمال کرے, وہاں تو سوچ سمجھ کے. اچھا, یہ اپنا آپ دونوں سے جنرلی ایک میں سوال کروں, بلکہ اس پر آپ کو میرے ساتھ تکرار بھی کرنی بھی چاہیے کہ یہ موروثی جو سیاست چلتی بھی آ رہی ہے, جناب پہلے جو ہے نا بھٹو صاحب, پھر اس کے بعد بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں, پھر زرداری صاحب, پھر اس کے بعد ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے جس طریقے سے ان کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کا کہنا یہ کہ بھائی اس دفعہ جو ہے نا وزیر اعظم وہ بلاول صاحب بنیں گے. اچھا, ان کی جو ہے نا بہن بھی ہے نا کیمپین چلا رہی ہیں.
کہ ہم جو ہے سولر سسٹم جو ہے نا رائج کر دیں گے اور ہم جو ہے نا توانائی کا بحران ختم کر دیں گے اور ہم جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا مکانات جو سیلاب متاثر ہیں، اس طریقے سے بڑی کیمپین سے دعوے کر رہے ہیں. بہت کرتے ہیں نائب صاحب بولے کہ اب تک تو کوئی عمل نہیں کرتا. دعوت صاحب کتنے دعوے کرتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اچھا یہ ابھی جو 300 یونٹ بجلی بھی ہے نا فری، 300 یونٹ بجلی بھی فری دے رہے ہیں. دو کیا نا لوگ یہ سیلیاں بھی ڈبل کر دیں اس پہ بھی اچھا یہ ایک سیلی مل نہیں رہی، ڈبل سیلیاں کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام بیدار ہو چکی ہے، عوام کے اندر شعور آ گیا ہے ماشاء اللہ. کیسے؟ اب عوام کو پچھلی حکومت نے کیا دیا مجھے بتائیں. آج تک کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں آپ، ٹوٹ کا شکار ہے. آپ اس کو پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کو سر دیا ہے نا، سر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے نہیں دیا. کیا دیا سر؟ حکومت انہیں کیسے نہیں دیا؟ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ابھی لاسٹ اگر آپ 2018 کے الیکشن میں چلے جائیں تو خان صاحب کی حکومت تھی، تو خان صاحب کی حکومت میں آٹا بٹا تو ہے 10-10 کلو. آپ نے یہ دیکھا آٹا بٹایا اور لوگ اس میں لائنوں میں لگنے کے بعد صرف کتنے کم تھے؟ 30 روپے 40 روپے کم تھے. ٹرکوں کے پیچھے جا رہے ہیں، لوگوں کی امواتیں ہو رہی تھی. آٹا باٹا تو لوگوں نے، آپ کیسے کہنا کہ نہیں باٹا آٹا؟ آپ دیکھیں نا ابھی جو بارش ہوئی ہے، بارش میں آپ دیکھ لیں کیا اپنا کیا حال ہوا کراچی کا. اسپتالوں تک پانی بھر گئے. اچھا یہ اسپتالوں میں پانی بھر گیا، تھانوں میں پانی بھر گیا، اور یہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا پیپلز پارٹی ہو یا وہ چاہے وہ اب تو جماعت، دیکھیں جماعت اسلامی کو تو ابھی اقتدار ملی نہیں ہے. جماعت اسلامی اب میدان عمل میں آئی ہے اور کیمپین جس طریقے سے زور و شور سے کراچی میں خاص طور پہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو کراچی کی سطح پہ، سندھ سطح پہ ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود کراچی میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والی کوئی حکومت جو ہے کوئی پاکستان کے اندر جو ہے انقلاب برپا کر دے گی اور پاکستان کے اندر جو قرضوں کا بوجھ ہے، IMF کے جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، ہر کوئی ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی قرضدار پیدا ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے کہ جو ہے نا ان سارے معاملات، کیونکہ ابھی جو PDM کی حکومت تھی، PDM کے اندر کوئی ایک اکیلی حکومت، ایک اکیلی تنظیم تو حکومت نہیں کر رہی تھی، اکیلی تنظیم ہے اس میں حکومت نہیں کر رہی تھی. اس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی بھی تھی، اس کے اندر دیگر بہت ساری جماعتوں نے جو ہے نا اس کے اندر حصہ لیا. تو اس میں بھی کسی نے کوئی کارکردگی خاص دیکھنے میں نہیں آئی. بات دراصل یہ اور اب سب یہ دست و گریباں ہیں. پہلے یہ ایک ساتھ بیٹھ کے کارنر میٹنگ ان کے سارے اجلاس ہو رہے تھے، ساری چیزیں، اور اب جا کر جو ہے یہ پالیٹکس ہے دانش ہاشمی صاحب، پالیٹکس ہے. میں آپ کو سمپل طریقے کار اگر یہ آپ کو سمجھاؤں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی معیشت کمزور ہوتی کیوں ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کی معیشت کمزور کیوں ہوتی ہے. بات دراصل یہ کہ آپ کسی بھی وزیر کو جو ہے وہ مدت اس کی پوری نہیں ہونے دیتے. اگر کوئی پارٹی سے سلیکٹ ہو کے عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے تو اپوزیشن نے اس کو رہنے ہی نہیں دینا. جب وزیر اعظم وہ رہے گا ہی نہیں، 3 سال بعد اس کو وہ دھرنے دے گے سارے معاملات کر کے. 2-3 سال میں قریشی صاحب کچھ بھی 2-3 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، میں PTI کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں. بات دراصل یہ 3 سال میں خان صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال تو کرونا نے جکڑا رہا، باقی کا جو سال رہا وہ اپوزیشن نے جکڑ لیا انہیں. 3 سال عوام کو تو دیکھیں سالہ سال 75 سالہ آپ حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، 75 سالہ عوام کو کچھ بھی نہیں ملا. عوام کو اگر مل رہا ہے تو ذلت مل رہی ہے، عوام کو اگر مل رہا ہے تو رسوائی مل رہی ہے، عوام کو دھکے مل رہے ہیں، بجلی پہ ٹیکسز مل رہے ہیں اور لگاتار مل رہے ہیں اور مسلسل ملتے رہیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ مسلسل آپ عوام کو دباؤ میں لے رہے ہیں، عوام دب رہی ہے، عوام کو کوئی بھی نہیں سوچ رہا. 8 فروری والے دن انشاءاللہ دیکھیں عوام کو سوچنا ہے. عوام میں شعور آ گیا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ عوام کے حساب سے عوام میں شعور آ گیا ہے، عوام سیاسی شعور کو اب سمجھنے لگی ہے. اچھا یہ جیسے آپ نے کہا کہ عوام میں شعور آ گیا ہے، عوام اس دفعہ بڑے دیکھ بھال کے ووٹ دے گی. اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، دور نہیں ہے وہ دن بھی، چند دن باقی رہ گئے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں اچھا صاف و شفاف الیکشن ہو اور اچھے لوگوں کو چنا جائے جو ہمارے پاکستان کے لیے اچھا سوچے. اگر دیکھیں جو بھی حکومت میں آئے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے جو بھی کوشش کر رہا ہے کہ جناب میں آؤں گا اور میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں اور دعوے کر رہے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ثابت ہو. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ابھی سندھ کے اندر جو ہے نا پیپلز پارٹی جو ہے نا کیمپین چلا رہی ہے، تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ چلا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مزید دوسری دیگر استحکام پاکستان پارٹی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سب چیزیں تقسیم کر دی گئی ہیں؟ بالکل تقسیم کر دی گئی ہیں. بات دراصل یہ ہے دانش ہاشمی صاحب کہ وہاں سے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، کیونکہ مسلم لیگ نون کے چاہے وہ رہنما ہو چاہے وہ ان کے لیڈران ہوں،
بات یہ ہے کہ جب ابھی کراچی میں 2-4 دن پہلے جب برسات ہوئی تھی برہان رحمت سے، جب رحمت برسی تھی، تو شہباز شریف صاحب کا ایک وہاں سے ایک وائس کلپ چلتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر میری حکومت ہوتی تو سڑکوں پر ایک قطرہ پانی کا نظر نہیں آتا، اور اگر یہی چیز اگر لاہور طرف ہو جاتی ہے، پنجاب سائڈ پہ ہوتی ہے، تو یہاں سے ہمارے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب تو ابھی حکومت کر کے گئے، ابھی جو کچھ عرصہ عمران خان کے بعد، جو عمران خان صاحب کے بعد جو حکومت چلائی ہے انہوں نے، تو یہ شہباز شریف صاحب تو حکومت میں آپ سے یہی عرض کرنے والا تھا کہ شہباز شریف صاحب تو حکومت کر رہے تھے، اس وقت کراچی کا سوچ لیتے. کراچی کو تو ایک انہوں نے ستیلی ماں کا سلوک دیا ہوا ہے، کراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان. اور پاکستان بھی ابھی اگر تھوڑا سا آپ سائڈ میں کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے رہائشی لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ، ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، کسانوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. یہ تو صرف دعوے اور وعدے ان لوگوں کے ہیں. وہ سندھ میں ہوں، سندھ میں لاڑکانہ کی آپ صورتحال دیکھ لیں، لاڑکانہ کی سڑکوں کو جا کے دیکھ لیں، وہاں لوگوں کو صاف پینے کے لیے پانی فراہم نہیں کیا گیا، خوراک انہیں نہیں مل رہی ہے، اچھے ہاسپٹل وہاں پر نہیں ہے. سندھ میں حکومت کتنی رہی ہے پیپلز پارٹی کی؟ بلاول صاحب تو دعوے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر جا کے لاہور میں ہم کراچی جیسا بنا دیں گے. سر دعوے نہیں قریشی صاحب، بات دراصل میں آپ کو بتاؤں، دعوے تو وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس کے 300 یونٹ ہوں گے اس کے لیے بجلی فری ہے. اچھا، دعوے تو ان کے آج بھی ہیں. اقتدار سے پہلے تو یہ دعوے، اس سے پہلے بھی تو سندھ کی حکومت رہی ہے سندھ میں. اقتدار میں آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کریں گے، اقتدار سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے، اپنا آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ آپ کو ابھی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہوگا، کہ سعید غنی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ کسی ایم کیو ایم سے نہیں ہے، ہمارا جماعت اسلامی سے نہیں ہے، ہمارا مذہبی جماعت ایسی. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ مذہبی جماعت جو ہے نا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس کا نام لے رہے ہیں، میں بھی سمجھ گیا، ہماری عوام بھی سمجھ گئی ہوگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو مذہبی جماعت ہے انہوں نے پاور شو بھی کیا ہے کراچی میں، اور اس سے پہلے چونکہ وہ ایم کیو پاکستان نے بھی کیا ہے اور جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، اور ایک اور جماعت تھی جنہوں نے ابھی چند دن پہلے کیا تھا پاور شو. بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ یقیناً 100% ان کی بات سچی ہے، وہ بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس جماعت کا اس وقت جو ہے وہ عوام کی طرف سے، کیونکہ وہ کبھی بھی اگر وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں تو 2 سیٹوں سے زیادہ ان کو نہیں ملی ہیں، 2 سیٹس ہی ہیں ان کے پاس، لیکن ان 2 سیٹوں پہ میں وہی بات کہوں گا کہ میں اس تحریک کا میں ساتھی نہیں ہوں، اس تحریک کا میں حق میں بول نہیں رہا، لیکن دیکھنے کو یہ ملا ہے، عوام بھی جانتی ہے، دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ان لوگوں نے اس 2 سیٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اپنے حلقوں میں کام کر کے دکھایا، اپنے حلقوں میں ورک کیا ہے. جبھی پیپلز پارٹی تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہے، سعید غنی صاحب پریشان ہیں. الیکشن قریب آتے ہیں تو لوگ اپنے حلقوں میں کام کرنا دکھاتے ہیں، ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں کہ چلو عوام کو روڈ بنا کے دکھا دیا، گٹر لائنز بھی کروا دیا. اچھا، لیکن یہ تو کنٹینیو ہونی چاہیے نا. تحریک انصاف اس وقت، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو آپ کو پتہ ہے وہ کیس چل رہے ہیں، ان کو جو ہے نا 14 سال کی ان کو سزا دے دی گئی اور دیگر ان کے اوپر بہت سارے کیسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے یہ 9 مئی کا 8-9 مئی کا واقعہ جو ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، کیونکہ ان سے نشان بھی لے لیا گیا، آزاد انداز میں کھڑے ہوئے ہیں، تحریک انصاف جیت پائے؟ ہاں، کیونکہ کراچی کے جو سپورٹر ہیں، کراچی ہے چاہے پاکستان ہو چاہے پنجاب ہو، وہاں کے لوگوں کو شعور آ گیا، وہ پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں ووٹ. عوام سے بھی جب ہم نے پروگرامس کیے، ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ابھی بھی ان کا جو دل ہے وہ عمران خان کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. ابھی تو 8 تاریخ کو عوام نے ایسی ہے نہیں، دراصل ایک خاص طبقہ ہے جو خان صاحب کی طرف مائل ہونا چاہ رہا ہے. کیونکہ میں خود بھی جب میں نے عوامی سروے کیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ووٹ جو ہے وہ خاص طبقے کی طرف سے ایک، کیونکہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی طرف بالکل جا رہے ہیں، بالکل مایوس ہوئے ہیں، وہ خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں اور بھی سیاسی پارٹیز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ووٹ جو حق میں پڑے تھے وہ خان صاحب کے حق میں تھے. لگتا ہے باقی رب کی رضا ہے، ہو سکتا ہے کہ گوہر صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. اب باقی فیصلہ 8 فروری. چلیں، یہ تو آپ نے کہا کہ کوئی ایک طبقہ ہے اور ان کی طرف سے جو پڑھے لکھا طبقہ تھا ان کی طرف سے جو سپورٹر تھے وہ لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں. عام عوام جو ہے غریب، اس کے بارے میں کون سوچے گا اور ان کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس حوالے سے؟ یہ تو کوئی نہیں سوچا ہے، عوام کے لیے سوچیے تو عوام کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. تو عوام تو ہمیشہ یہی بولتی ہے ہمارے حق میں تو کوئی نہیں. آج وہ دیکھیں بے روزگاریاں دیکھیں، کہاں نوکریاں ہی نہیں ہیں، بے گھر
لوگ باہر ممالک جا رہے ہیں جابس کے لیے باہر. آپ کے پاس جابس ہی نہیں ہے یہاں پر, پاکستان میں کیا ہے, کچھ جاب ہی نہیں ہے, پرائیویٹ جاب نہیں ہے. گورنمنٹ تو چلے, گورنمنٹ تو ملتی نہیں ہے, گورنمنٹ ملتی نہیں ہے ہمارے عوام کو. ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, ناظرین بھی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں خاص طور پہ بہت زیادہ وائرل ہے, بانی الطاف حسین صاحب جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے بار بار چیخ کر وہاں سے بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے غلط ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس طریقے مختلف. کل بھی جو ہے نا ایک میں ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا, اس میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات؟ بات دراصل یہ ہے ہاشمی صاحب کہ آپ نے جن کا نام لیا ہے لندن کے جو مقیم ہیں, بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. یہ ایک پولیٹکس ہے. اگر وہ خان صاحب کا اگر ساتھ دے رہے ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, وہ دے سکتے ہیں. خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تو لازمی عوام بھی موجود ہے. سب سے ہوتا ہوگا کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے تو پاکستان میں کچھ اچھا ہو جائے گا. نہیں, یہ اب ان کی اپنی رائے ہے, ان کا اپنا عمل ہے. وہ جو سمجھ رہے ہوں گے لازمی بہتر سوچ رہے ہوں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ عوام کس طرف جا رہی ہے, عوام وہیں جا رہی ہے. کس طرف جا رہی ہے؟ وہ قبرستانوں کی طرف جا رہی ہے. ان کے بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, راشن کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے عوام کے لیے سوچنا ہوگا, عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. صحیح. اچھا ناظرین, آپ کو ہم ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اپنی, اس کے اندر عوام کی کیا رائے ہے. اس حوالے سے ہم نے پروگرام کیا ہے اور پروگرام میں عوام کن امیدواروں کو جو نا, کن لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, کون سی ایسی پارٹیاں ہیں. بالخصوص کراچی کے اندر ہم نے کچھ سروے کیا جس میں ہمارے پاس 60 سے 70% جو رائے تھی, اس کی رائے آپ کو عوام کی آواز میں ہم سنواتے ہیں اور آپ ہماری اسکرین پہ دیکھیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھی یہ رپورٹ ہماری ریاض الرحمان صاحب, اور اس میں میں خود بھی موجود ہوں. اس رپورٹ کو ہم نے جو ہے پورا کاسٹ کیا, اور اس سروے کے اندر عوام کی جو رائے آپ نے جانی. عوام کا یہی کہنا تھا, عوام مایوس ہو چکی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے, اکثریت جو تھی, اکثریت کا 70% لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس دفعہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرنا. ہم نے پروگرام میں کیا عوام کے لیے ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. مطلب لیکن عوام کا دیکھیں, عوام مایوس ہو چکی ہے, عوام مایوس ہو چکی ہے, اور عوام جو ہے ووٹ دینے سے قاصر ہے. عوام کا کہنا یہی کہ بھائی ہمارے لیے کسی نے نہ سوچا ہے نہ کچھ کرا. اچھا, میں نے جو سنا ہے ہاشمی صاحب, یہ سنا ہے کہ آپ نے جو ابھی اپنا ویڈیو کلپ چلایا تھا, میں نے یہ سنا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کلپ کے اندر کہ نواز شریف صاحب کا ایک ہی بندے نے نام دیا. میں نے یہ بڑا امپورٹنٹ نشان ہے یہ کہ کراچی سے صرف ایک ہی شہری نے نواز شریف کے حق میں ووٹ دیا ہے. اصل میں یہ کس طرح, اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 4 دفعہ حکمران بننے والے لوگ کس طرح, اب عوام کو دیوار سے لگایا تھا, اب یہ خود دیوار سے آہستہ آہستہ لگ رہے ہیں. کس طرح فخر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا, یہ اتنا اس ابھی ہماری مسجد پہ ہم نے کیمپین جو چل رہی تھی ان کی ہم نے کوریج کی, اس پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ بھائی یہ اتنا پیسہ جو یہ اس پہ الیکشن کی کیمپین پہ لگا رہے ہیں, اور الیکشن کیمپین پہ جلد سے ہو رہے ہیں, اور کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی جو ہے کچھ جگہ پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, آزاد امیدوار جو ہے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں, اپنے نمائندوں کو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آزاد امیدوار ہے, فلاں امیدوار ہے, ہم ان کو جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے جو ہے مستقبل کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ اچھائیاں کریں گے, ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے, ہمارے بچوں کے بارے میں سوچیں گے. لیکن یہ جب جیت جاتے ہیں تو یہ کسی اور کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی عوام جو ہے بالکل نا امید ہو چکی ہے اور مایوس ہو چکی ہے. اور میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو ووٹ دینا چاہیے. مہنگائی ہے, پریشان ہے, روزگار نہیں ہے, تو عوام تو ڈسائیڈ تو ہے نا, تو ان کے جواب تو پھر یہی ہوگا کہ ہم کسی کو ووٹ دینا چاہیے, اپنا حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسی. جی بہت شکریہ ریاض الرحمان صاحب اور عتیق الرحمان صاحب, آپ کا دونوں کو بہت شکریہ. ناظرین, آخر میں یہی آپ کو میسیج دینا چاہوں گا اپنے اس پلیٹ فارم سے, اور ہمارا پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ اور دعوے دار. آپ اپنے ووٹ کو استعمال کریں. ووٹ آپ نے الیکشن والے دن لازمی جا کے کاسٹ کرنا ہے. آپ کا دل جس پر ڈھکتا ہے, دل مطمئن جہاں پر ہوتا ہے, آپ نے لازمی جا کے ووٹ دینا ہے. اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں, ضائع نہ ہونے دیں. اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو بھی جس نے جیتنا ہے اور جس نے بنانی ہے اپنی حکومت وہ تو بنائے گی. اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا ضمیر جس پر مطمئن ہوتا ہے,
آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے. اپنے میزبان سید دانش ہاشمی کو اجازت دیجیے.